ہر حالت میں بیعت کرنی ہے. اگر بیعت نہیں کریں تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے واضح آرڈرز تھے کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو, انہیں اذیت دو, قتل کر دو. عبید اللہ ابن زیاد کو یہ آرڈرز آئے کہاں سے تھے؟ یزید کی طرف سے آئے تھے. اب اکثر مختلف اہل سنت کے جو سلف علماء اعتراض اٹھاتے ہیں یزید کا حکم تو دکھاؤ. مجھے یہ بتائیں عبید اللہ ابن زیاد کی کوئی ذاتی دشمنی تھی حسین سے؟ نہیں. کوئی ذاتی بغض تھا؟ نہیں. وہ تو حسین کو مانتا تھا, وہ تو حسین کی عظمت کا قائل تھا. کوئی شخص اپنی ذاتی بنیاد پر ایک گورنر, کوفے کا گورنر جو اچانک سے تبدیل کر دیا گیا ہو, کیسے قتل کا آرڈر دے سکتا ہے؟ یقیناً پیچھے سے آرڈرز آئے ہوں گے, پیچھے سے آرڈرز ملے ہوں گے, تبھی تو کر سکتا ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی گورنر ہو, کوئی وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم کے حکم کے بغیر یا پریزیڈنٹ کے حکم کے بغیر اپنا ذاتی فیصلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید کے حکم کے بغیر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے حسین علیہ السلام کے قتل کے آرڈر نہ دیے ہوں؟ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر عبید اللہ ابن زیاد کی تحریر پیش کی کہ آپ بیعت کریں. حضرت حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. حضرت حسین نے آخری دم تک کہا میں بیعت نہیں کروں گا, کیونکہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں پاکیزہ ہوں, میں پاکیزہ نطفے کا ہوں, تو ایک ناپاک نطفے کا ہے, تیرا نطفہ ناپاک ہے. تو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں خاندان رسول سے ہوں, تو دشمن اہل بیت سے ہے. تیرے دل میں رسول اللہ کی بھی دشمنی ہے, تیرے دل میں اہل بیت کے لیے بھی دشمنی ہے. ہو سکتا ہے میری بات بہت بری لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں لے جایا جاتا ہے, ان کے 72 جانشاروں پر جو ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں پانی بند کر دیا جاتا ہے. صرف خاندان رسول ان کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا, کوئی اصحاب رسول ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اس وقت حسین بننا آسان نہیں ہے, حسینیت کو زندہ کرنا آسان نہیں ہے, حسین جیسا مجاہد بننا ناممکن ہے, ناممکن ہے. میں سمجھتا ہوں 7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے,